دوستو، محبت بظاہر بہت سادہ اور کہنے میں بہت آسان ہے، مگر قریب جائیں تو بہت گہری اور پیچیدہ ہوتی ہے، جس کی بے شمار تہیں نکلتی ہیں۔ بالکل اسی طرح میتھ بظاہر بہت آسان مگر حقیقت میں بہت گہرا اور پیچیدہ مضمون ہے، جو محض کتاب کے 8-10 چیپٹرز پڑھ لینے سے ہاتھ نہیں آتا، بلکہ یہ خالص دلچسپی اور مہارت کا تقاضا کرتا ہے۔ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ریاضی سوچنے کا ایک انداز ہے، فہم و شعور کا ایک طریقہ ہے، جو کائنات کے علوم کے دروازے کھولتا ہے۔ اسی لیے بچے کے جسم کی صحت مند پرورش کے لیے کھیل اور ذہن کی صحت کے لیے میتھ ضروری ہے۔ ایک بات بڑی کثرت سے سننے کو ملتی ہے کہ بچے میتھ سمجھ نہیں پاتے، اور بچوں سے بھی سننے کو ملتا ہے کہ ریاضی بہت مشکل ہے۔ قریب جا کر مشاہدہ کرنے سے معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ بچے پڑھتے نہیں یا میتھ مشکل ہے، بلکہ اصل میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میتھ ایک ایسا مضمون ہے جو مکمل ذہنی رجحان کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، لہٰذا اگر آپ محض دوسروں کو دیکھ کر اعلیٰ تعلیم کی سطح پر اس مضمون کا انتخاب کریں گے تو لازماً نتیجہ اچھا نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ میتھ کو ترتیب اور تسلسل سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس میں بریکس لائیں گے یا کسی چیپٹر کو نہیں پڑھیں گے تو آپ اس سے کچھ سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہ رویہ آپ کی دلچسپی کم کرتا چلا جائے گا۔ اس معاملے میں اساتذہ کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ اگر کسی طالب علم کو اسی طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو مناسب انداز سے اہتمام کے ساتھ مکمل کروائیں۔ تیسری بات پریکٹس ہے۔ ریاضی ایک ایسا مضمون ہے جو ہر وقت مشق مانگتا ہے۔ آپ جس قدر پریکٹس کریں گے آپ کے تصورات پختہ ہوں گے، ہاتھ اور سوچ میں روانی آئے گی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں آپ کچھ نہ کچھ وقت پریکٹس کو نہ دیں۔ دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ میتھ تمام سائنسی مضامین کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنسز، مینجمنٹ اور مالیاتی مضامین وغیرہ کی بھی بنیاد ہے۔ کسی بھی شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو ایک مناسب حد تک ریاضی میں اچھا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کی متعلقہ شعبے میں ترقی رک جائے گی۔ بعض شعبے ریاضی میں مضبوط ہوئے بغیر پڑھے ہی نہیں جا سکتے، اور بعض پڑھے تو جا سکتے ہیں مگر اعلیٰ مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آپ کو نچلی سطح یعنی میٹرک اور FAFSC سے ہی ریاضی میں بہت اچھا ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنے پسندیدہ شعبوں میں قیادت بھی کریں اور ترقی بھی۔ دوستو، اگر آپ مختلف اور بکھری ہوئی معلومات کو اکٹھا کرنے کی ایسی صلاحیت رکھتے ہیں جو ایک جانب تجزیہ و تحقیق کے ہر معیار پر پوری اترے اور دوسری جانب علم میں اضافے کا باعث بنے، اگر آپ منطقی سوچ اور خود مختار حیثیت میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ پیچیدہ مسائل اور خیالات کو 2+2=4 کی طرح بیان کر سکتے ہیں، تو ریاضی کے بے شمار شعبوں میں آپ کے لیے کئی مواقع موجود ہیں۔ اہل پاکستان بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں ریاضی کی تعلیم ہر سطح اور ہر علاقے میں بآسانی دستیاب ہے۔ جو طلبہ طالبات ریاضی میں دلچسپی رکھتے ہوں انہیں ابتدائی سطح پر ہی اس کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ FSC کے بعد آپ کے پاس 2 راستے ہیں: BS میتھ یعنی ایک 4 سالہ پروگرام جس کے بعد MS اور پھر PhD ممکن ہے، اور BSc یعنی 2 سالہ پروگرام۔ اس میں کئی ایک کمبینیشنز کے ساتھ آپ ریاضی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 2 سالہ MSc کرنا ہوگی اور اس کے بعد آپ MPhil اور PhD کر سکیں گے۔ میتھ کالجز اور یونیورسٹی میں ایک سائنس فیکلٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور نیومیریکل سائنسز میں بھی۔ میتھ ان مضامین میں سے ایک ہے جن میں ماسٹر کے بغیر کسی مناسب کیریئر کا انتخاب تقریباً ناممکن ہے۔ ریاضی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ہر سطح پر ریاضی پڑھنا ضروری ہے۔ FSC کے بعد ہر سطح کے داخلوں کے لیے آپ کو انٹری ٹیسٹ دینا ہوگا۔ ریاضی کی بنیاد پر آپ دوسرے کئی شعبے میں جا سکتے ہیں مگر دوسرے شعبوں سے اس میں نہیں آ سکتے۔ مثلاً آپ نے BSc یا BS میں ریاضی رکھی اور ماسٹر کسی دوسرے شعبے میں کرنا چاہتے ہوں تو امکانات موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس ممکن نہیں ہوگا۔ دوستو، کیریئر اور جاب کے اعتبار سے ماہرین ریاضیات کے لیے 2 آپشنز ہیں، ایک ڈائریکٹ اور دوسرا انڈائریکٹ۔ ان دونوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں ریاضی کا اہم کردار موجود ہے، تو ان تمام کاموں کی تعداد تقریباً سینکڑوں میں ہے، جو کسی بھی لحاظ سے کم تعداد نہیں ہے۔ لہٰذا جو طلبہ طالبات ریاضیات کو عمل کا میدان بنانا چاہتے ہیں وہ ان نمایاں شعبوں میں آسانی سے اپنی سروسز پیش کرنے اور صلاحیتوں کو نکھارنے کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ ریاضیات کے لیکچرار اور پروفیسر مالیاتی اداروں میں، گورنمنٹ اداروں میں تجزیہ کار کے طور پر، سائنس اور تحقیقی اداروں میں، CSS کے ذریعے گورنمنٹ کے اداروں میں، انجینئرنگ اور IT کنسلٹنسی کے اداروں میں، تحقیقی اور تجزیاتی کام کرنے والی NGOز میں،
حکومت پاکستان کا شماریات ڈویژن اور پرائیویٹ اداروں میں، سرکاری اور غیر سرکاری سروے کے اداروں میں، ہیوی مشینری کی صنعت میں، انفارمیشن سیکیورٹی کے شعبے میں اور انشورنس کے اداروں میں۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ایجوویژن ویب سائٹ eduvision.edu.pk۔